السلام علیکم۔ ہمایوں اقبال شامی، پاکستان اکنامک فورم۔ آج پھر میں بات کروں گا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس وقت بھی۔ میں نے جو کچھ پچھلے ہفتے ایک ویلاگ لگایا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس میں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ کافی اس سے پریشان ہے کہ جو پاکستان نے اسٹرائک کی ہے اس کے اوپر، اور جو ایک جواب تھا اس حملے کا جو کہ پاکستان کی فوج کے قافلے پر کیا گیا، اور وہ کافی شہادتیں ہوئیں وہاں پر۔ اور پاکستان کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ بار بار ان کو متنبہ کر چکا تھا کہ ایسے حرکات اگر آپ کے افغانستان کی طرف سے انویڈرز آئیں گے تو پاکستان پھر اس کا بھرپور جواب دے گا، اور وہ جواب دیا انہوں نے۔ اب جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ افغانستان ایک دو دن کے لیے یہ کافی کوئی توپ خانے سے بمباری بھی کر سکتا ہے، کوئی اپنی فوجوں کے لیے کچھ بیانات دے گا، کچھ دورے ہوں گے ان کے، اور بڑا وہ ایک شور شرابہ اس طرح کریں گے کہ جس طریقے سے وہ پتہ نہیں پاکستان کو فتح کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اور بیانات انہوں نے دیے ہیں کہ ہم تو ہے اسلام آباد بھی فتح کر لیں گے، اٹک تک آئیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی باتیں جس طرح کی کرنی انہوں نے کرنی۔ میں نے کہا یہ ایک دو دن کریں گے عوام کو اپنی دلاسا دینے کے لیے کہ ہم جو ہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت۔ اگر انہوں نے وہ کوئی فوج کا بڑا وہاں پر جتھا جمع کرنے کی کوشش کی، بنیادی طور پر تو ان کے پاس فوج ہے بھی کوئی نہیں، وہ طالبان ہیں وہاں پر، اور کوئی ایک لشکر ہے، لشکری قسم کے لوگ ہیں، اور وہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں تو چل جاتی ہیں۔ آپ کے جو گوریلا وارفیئر کے اندر جب آپ نے یا آپ ملکوں کے اندر کسی کے اندر خودکش حملہ آور پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھجوا دیتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جو ان کا یہ کہنا کہ ہم امریکہ اور روس کو ہرا چکے ہیں، تو اس وقت پاکستان دیکھنا تھا کہ پاکستان کے سائڈ پر تھا، پاکستان ہی تھا جس نے روس کے خلاف یہاں پر مجاہدین ہیں ان کو سپورٹ کیا، نہ صرف سپورٹ کیا، منظم کیا، اور پوری پلاننگ دی ان کو، اور پوری دنیا بہرحال امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر امریکہ کے خلاف جو ہوا، امریکہ نے تو پہلے دن ہی آ کے ایک دو دن کے اندر قبضہ کر لیا تھا افغانستان کے اندر، اور طالبان جو ہیں فرار ہو گئے تھے، لیکن پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پر طالبان جو ہیں وہ ان کو صرف اس بات کی سزا دی جائے، تو پاکستان نے ان کو ہائیڈ آؤٹس دیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور پاکستان نے ان کو بچایا۔ لیکن وہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا، جس طریقے سے حکومت میں آنے کے بعد جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان نے کافی ان کے لیے بڑا ایک سٹینڈ لیا، لیکن اس وقت بھی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہم نے فتوحات حاصل کی، تو موٹر سائیکلوں پہ یہ لوگ ہوتے تھے، گنیں ان کے پاس ہوتی تھی، اس سے ٹینک اور جہازوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ پلاننگ تھی۔ اور لیکن دوسری بات یہ تھی کہ امریکہ یا رشیا جو تھے وہ تو انویڈرز تھے افغانستان کے اندر، اور افغانستان کی ٹرین ایسی ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک دو آدمی اگر پہاڑوں کے دروں میں بیٹھے تو پوری کمپنی یا پوری بٹالین کو روک سکتے ہیں ٹرین کی وجہ سے اپنے، تو دفاع کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی تو ایسی کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ افغانستان پہ قبضہ کرے یا کچھ ہے۔ وہ تو اپنا چاہتا ہے کہ افغانستان اپنے علاقے میں محدود رہے اور وہاں پر کوئی ایسی نہ کرے، شرارتیں نہ کرے، اور جس میں شرارتیں کی جا رہی ہیں، جس قسم کا وہاں پر ایک دوبارہ وہاں پر جہاد کے نام کے اوپر وہاں پر ٹیررسٹ کو ٹرین کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر ان کو باقاعدہ پناہ دی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے جو کہ افغانستان کر رہا ہے، اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس نے دیکھا کہ اس کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو شاید یہ مسئلہ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ کچھ دنوں میں یہ سیٹل ہو جائے گا، اور کوئی بھی ایسی پرابلم پیدا نہیں ہوگی، اور وہی ہوا جو جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ایک دو دن کے لیے یہ شرارتیں کریں گے، یہ بیان بازی کریں گے، لیکن اس کے بعد مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ویسے ہی ہوا۔ تو بہرحال جناب بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ حاضر ہوں گے۔